پہلے کی امتیں جو ہوتی تھی نا، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے کہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی مانو، اللہ ایک ہے اور تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، اس سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، لیکن نہیں جھکے. اب پھر کیا ہو گیا؟ دو گروہ بن گئے. اب جو فرعون کے ساتھ تھے نا، ان کو کیا کہتے تھے؟ قبطی کہا کرتے تھے، یہ قبطی تھے. اور جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا، ان کو بنی اسرائیل کہتے تھے. دو گروہ بن گئے، بنی اسرائیل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور جو لوگ فرعون کے ساتھ تھے ان کو قبطی کہتے تھے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑے عجائبات، بڑے معجزے یہ وہ دکھائے کہ اللہ کو مانو یہ وہ، لیکن جادوگر جو ہے نا وہ بھی معجزے دیکھ کر اسلام لے کر آئے، اسلام کو مان لیا، لیکن ان قبطیوں نے آخرکار موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، فرعون کو خدا مانتے تھے، ان کی جماعت میں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، ہے میرے ربا اب ان پر ایسا عذاب آئے تاکہ آگے والوں کے لیے نصیحت ہو، آگے والوں کے لیے نصیحت ہو، اور یہ ایسا عذاب آئے کہ اس میں غرق ہو جائے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اللہ کے نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ دعا قبول ہو گئی. پھر رب تعالیٰ نے ایسا کالا بادل آیا، ایسا کالا بادل آیا کہ بعد کیا ہوا؟ بارش ہی بارش، ایسی بارش، ایسی بارش، ایسی بارش کہ اتنی تو بارش ہوئی کہ ان کے گردنوں تک پانی آ گیا. ان کے گھر جو ہے نا پورے پانی میں سے بھر گئے، اگر وہ نیچے بیٹھ جاتے نا تو ڈوب جاتے، اتنا پانی آ گیا. اور ساتھ میں ہی بنی اسرائیل والے، ان کے گھروں میں اتنا پانی نہیں ہوتا تھا. یہ قبطی جو فرعون کو ماننے والے تھے، ان کے گردنوں تک پانی. آخر بڑا کیا یہ پانی جانے کو نہیں ہے. پھر جا کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے عرض کریں، اے ربا یہ بارش اتنا جو ہے نا ہم پر یہ تکلیفیں ہٹا دے، ہم ایمان لے کر آئیں گے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ دعا کی، وہ بارش ہٹ گئی، پانی ہٹ گیا. پھر جب پانی ہٹا نا، آپ نے دیکھا پانی کے بعد سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں کتنا سبزہ ہی سبزہ ہے پانی کے بعد. جب سبزہ ہی سبزہ ہو گیا تو پھر وہ قبطی کہنے لگی یہ تو اللہ کی ہمارے پاس انعام تھا، نعمت تھی، اتنا سبزہ آ گیا، ہم اب ایمان نہیں لے کر آئیں گے. پھر مکر گئے، وعدہ کر کے پھر مکر گئے. پھر یہ سبزہ یہ وہ سب کچھ آیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے لیے انعام ہے، آخرکار ایمان نہیں لے کر آئے. پھر کچھ دن صحیح تھے، پھر کیا ہوا؟ ٹڈیاں، جو ہمارے پاس بھی کچھ ابھی پہلے آئی ہوئی تھی، ٹڈیاں جو یہ سارا فصل یہ وہ سب کچھ تباہ کر دیتی ہے. ایسی تو ٹڈیاں آئی، ایسی تو ٹڈیاں آئی کہ سارا فصل، ساری ہریالی جو ہے نا، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ جو لوہا تھا نا اس کو بھی وہ ٹڈیاں کھا گئی. اتنا عذاب آیا ان کے اوپر، اتنا عذاب آیا. پھر جا کر دیکھا کہ یہ جانے والی نے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اے موسیٰ علیہ السلام کرم فرمائے، اب یہ عذاب ٹل جائے، ہم رب تعالیٰ سے معافی مانگتے ایمان لے کر آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے رب عذاب ٹل جائے. پھر عذاب ٹل گیا. جب ٹلا نا عذاب، کچھ جو ہے نا وہ ٹڈیاں کھا گئی، کچھ جو ہے نا وہ ہریالی بچی تھی. اور جب بچی نا، انہوں نے دیکھا ہمارے لیے تو یہ ہریالی جو بچی ہے نا یہی کافی ہے، اب ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. پھر وہ مکر گئے، ایمان تب بھی نہیں لے کر آئے. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک کیڑا آیا. اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ کیڑا تھا کیا تھا، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ وہ کیڑا ایسا تھا کہ ان کے اناج یہ وہ سب کچھ کھا جاتے. اگر وہ 10 بوریاں اناج کی پیسنے کے لیے آٹا لے کر جاتے نا کہ پیسا کر آئیں، یہاں سے 10 بوریاں لے کر جائیں، واپسی آتے آتے 2 کلو آٹا بھی نہیں بچتا تھا. ایسا کیڑا تھا، ان کا جینا حرام کر دیا تھا، ایسا سب کچھ کھا جاتا تھا. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام کرم فرمائے، دعا کریں یہ کیڑا ہٹ جائے، ہم ایمان لے کر آئیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کی؟ دعا کی کہ ربا یہ عذاب ٹل جائے. پھر عذاب ٹل گیا. پھر بھی کچھ ٹائم گزرا، پھر یہ ایمان نہیں لے کر آئے، پھر جو ہے نا سرکشی میں ہو گئے. پھر آخر کیا ان پر کیا آیا؟ مینڈکوں کا عذاب آیا. کیا ہوا؟ مینڈکوں کا عذاب ہے. اگر وہ پانی پیتے تو مینڈک، اگر وہ کھانا کھاتے تو مینڈک، اگر وہ سوتے تو ان کے ناک میں، منہ میں، پیٹ میں، ہر جگہ، یعنی جہاں جاتے مجلس بنا کر بیٹھتے تو ان کے اوپر تک مینڈک. اتنے مینڈک آئے، عذاب مینڈک کا آ گیا. آخر کار تنگ آ گئے کہ منہ میں مینڈک جا رہے ہیں، حلق سے نیچے مینڈک اتر رہے ہیں، کھانے میں پینے میں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر پھر توبہ کی، لیکن نہیں. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اے موسیٰ علیہ السلام یہ عذاب ٹل جائے، ہم جو ہے نا ایمان لے کر آئیں گے.
جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پھر عذاب تو ٹل گیا لیکن پھر ایمان نہیں لے کر آئے. پھر آخر کار یہ عذاب آیا کہ دریا نیل جو جتنا بھی پانی تھا نا وہ خون ہو گیا. ان قبطیوں کے لیے سارا پانی خون ہو گیا. بنی اسرائیل والے پانی پیتے تو وہ پانی تھا، لیکن وہ فرعون کے ماننے والے جو وہ پانی پیتے تھے نا وہ پانی ان کے لیے خون بن جاتا. آخر کار پیاس سے مرنے لگے. وہ جو قبطیوں کی عورتیں تھیں وہ بنی اسرائیل کے عورتوں کے پاس آئی کہ آپ جو ہے نا ہمیں پانی دیں تاکہ ہم پئیں. جب بنی اسرائیل والی عورتیں پانی دیتی تو ان کے ہاتھ میں پانی ہوتا، جب ان فرعون والوں عورتوں کے پاس پانی آتا تو وہ خون بن جاتا. پھر آخر کار انہوں نے کیا کیا، کہا کہ اے بنی اسرائیل والی عورتوں تم اپنے منہ میں پانی لے کر ہمارے منہ میں پچکاری کرو تاکہ ہم پانی پی سکیں. لیکن اللہ کا عذاب بھی ایسا تھا کہ ان کے بنی اسرائیل والی عورتوں کے منہ میں تو پانی ہوتا، جو ہی ان کے منہ میں جاتا نا تو وہ خون بن جاتا. ایسا عذاب آیا اتنے سارے، یعنی پہلی بارش کا عذاب آیا جو ان کے گردنوں تک تھا، پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا جو سب کچھ تباہ کر دیا، پھر کیڑا ایسا آیا جو سب کچھ تباہ کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا، مینڈک آئے، مینڈکوں کے بعد یہ خون بنا ہوا پانی پھر بھی آیا، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئے، نصیحت نہیں عمل کی، اللہ کے نبی کو نہیں مانا، اسلام کو قبول نہیں کیا. پھر آخر کیا، دریائے نیل میں جا کر غرق و تباہ ہو کر مر گئے. کیا ہوا، غرق و تباہ ہو کر مر گئے.